بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنوں و متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنوں و متروں، آج ہم بہت اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ کیا واقعی قومی اسمبلی بھی تحلیل ہونے جا رہی ہے یا نہیں؟ اور کیا شہباز شریف تیار ہیں اگر تحلیل اسمبلی نہیں کرتے تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے؟ یہ بہت اہم ایشو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جڑے معاملات کہ جب سے سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے 14 جماعتوں کے حکومتی اتحاد کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ اب اس میں ہو کیا رہا ہے؟ بہت اہم رہنما پی ڈی ایم کے بہت اہم رہنما، جس میں آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز اور فضل الرحمان کی آنیاں جانیاں دیکھیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کبھی وزیر اعظم سے ہو رہی ہے تو کبھی آصف زرداری سے ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو آرام سے بیٹھ گئے تھے گورنر اپنا من لگا کے خیبر پختونخوا میں، اور کہتے تھے کہ جناب اب حکومت تو ہماری ہے، ہم جیتیں گے، اگلا الیکشن بھی جیتیں گے، دیکھ لیتے ہیں عمران خان کو، یہ وہ جو ان کی باتیں تھیں، اور سکون سے نیند مزے لے رہے تھے۔ اب اچانک نیند بدار ہوئے ہیں، کبھی آصف زرداری سے ملتے ہیں، کبھی وزیر اعظم کو ملتے ہیں، کبھی مریم سے بات کرتے ہیں، کبھی ٹیلی فون پر نواز شریف سے بات کرتے ہیں۔ اور ہو کیا رہا ہے؟ یہ تفصیلات آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیا واقعی قومی اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے یا نہیں، اس کی بات۔ اور سجنوں و متروں، مزاحمتی بیانیے کی تلاش کس کو ہے؟ وہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے مزاحمتی بیانیے کی تلاش، اس کی بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور حکومت کے پاس آپشن کتنے ہیں سجنوں و متروں؟ حکومت اب کر کیا سکتی ہے، کیا کیا کر سکتی ہے؟ کہنے والے تو کہتے تھے نا، بلند بانگ دعوے ہوتے تھے کہ جناب انتخابات تو ہم کروائیں گے نہیں، 1 سال مزید اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کبھی ایمرجنسی کے نام پر کہتے تھے، کبھی سیکورٹی کے معاملات میں جی امن و امان خراب ہو گیا، یہ ہو گیا۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے سجنوں و متروں، یہ محض ایسے ہی جو ہے وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، ان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ اب سجنوں و متروں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، اور اس میں آپ کے سامنے آج رکھ دیتا ہوں کہ حکومت بند گلی میں داخل ہو گئی ہے، اور اس کے پاس صرف 2 آپشن ہیں۔ 2 آپشن، یہ کیا ہے؟ کون سے 2 آپشن رہ گئے ہیں حکومت کے پاس؟ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور پھر سجنوں و متروں، درپردہ حکمت عملیاں ہیں کیا؟ اپوزیشن اور حکومت درپردہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ بھی میں آج آپ کے سامنے سجنوں و متروں رکھتا ہوں۔ اور یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر فضل الرحمان، شہباز شریف، آصف علی زرداری، ان کی اسلام آباد آنیاں جانیاں اگر دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد آپس میں کسی نہ کسی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور خفیہ میٹنگ ہے بھی۔ اب یہ پبلک بھی نہیں کیا جا رہا معاملہ کہ کیا طے ہو رہا ہے، کیوں ملاقات ہو رہی ہے، لیکن ملاقاتیں ہیں کہ جاری اور ساری ہیں سجنوں و متروں۔ لیکن میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ جب سے سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لیا ہے، اس وقت یہ اہم میٹنگز میں اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ہم قومی اسمبلی کیوں نہ تحلیل کر دیں۔ سجنوں و متروں، قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اگر صدر نے یہ کہہ دیا کہ اعتماد کا ووٹ لیں تو ساڑھے پلے تو ہے کچھ نہیں جی۔ اور آپ نے دیکھ لیا، منی بجٹ پاکستان کا اہم ترین جو ہے وہ بجٹ پیش ہوا ہے، اور 60 سے 65 آدمی، اب منظوری کے وقت بھی 60 سے 65 آدمی، کورم بھی پورا نہیں تھا، بغیر کورم منظوری ہوئی، بغیر کورم پیش ہوا، تو پھر اعتماد کا ووٹ کدھر سے لیں گے سجنوں و متروں؟ اب یہ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ اب سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اسمبلیاں تحلیل کریں نہ کریں۔ لیکن حکومت کے پاس، میں نے جس طرح کہا کہ صرف 2 آپشن ہیں، وہ دونوں آپشن میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ اگر آ جاتا ہے، جو آئین اور قانون کہتا ہے، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 90 دن میں انتخابات تو ہوں گے دونوں صوبوں میں، آئین تو یہی کہتا ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ سے بھی یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ انتخابات کروائے جائیں 90 روز میں،
تو ایک تو آپشن سجنوں متروں حکومت کے پاس یہ ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروا دیے جائیں، اس سے پہلے کہ لاڈلا چیف الیکشن کمشنر بھی فارغ ہو جائے، ریفرنس چلا جائے اور کوئی اور نیوٹرل آ کر بیٹھ جائے اور جو دھاندلی واندلی کرنے کا منصوبہ ہے وہ بھی ختم ہو، اس سے پہلے اس کو مان ہی لیا جائے، دونوں الیکشن کروا دیے جائے۔ ایک تو آپشن سجنوں متروں یہ ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر پورے ملک میں انتخابات کروانے ہیں تو پھر قومی اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے اور ایک ساتھ دونوں الیکشن جو ہیں سارے ملک بھر میں الیکشن کروا دیے جائے۔ یہ سجنوں متروں صرف دو آپشن حکومت کے پاس ہے، جس پہ اب غور و فکر ہو رہا ہے، تو کریں تو کیا کریں، پھنس گئی جان شکنجے اندر۔ اب یہ سارے معاملات میں سجنوں متروں مزاحمت بیانیے کی تلاش تیز ہو گئی ہے، کیونکہ مزاحمتی بیانیہ تو مل کوئی نہیں رہا۔ اب مریم نواز جیسے ہی سرجری کروا کر پاکستان آئی تو پی ڈی ایم کے لوگوں کا خیال تھا کہ ہمارے رہنماؤں کو تو سننے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے، مریم نواز یقیناً جو ہے وہ آتی ہیں، عوام نکلے گی اور ہمیں ایک تاثر دیں گے کہ بڑے بڑے جلسے ہم کر رہے ہیں جناب، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مقابلے پہ جلسے ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ بھی ٹائم فش ہو گیا، مریم بھی ورکر کنونشن سے باہر نکلی نہیں ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ جو انتخابات کے لیے ٹکٹوں کا معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں جناب معافی دے دیں، ہم نہیں الیکشن لڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور فضل الرحمان کی پارٹیوں نے سب نے یہ فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے یار ضمنی الیکشن نہ ہی لڑو، بے عزت ہونے سے تو بہتر ہے الیکشن ہی نہ لڑو، بائیکاٹ ہی کر دو۔ اب اس حالت میں ان کو ایک مزاحمتی بیانیے کی تلاش ہے، الیکشن سر پہ ہے، اور مریم نواز نے جو ججز پر یہ توہین امیز جملے کسے ہیں اور ان کی تصاویر جو ہے سکرین پر چلائی ہیں، اور جو اتنی سخت جملے اور اتنی سخت زبان استعمال کر رہی ہیں سجنوں متروں، یہ ہے مزاحمتی بیانیہ۔ لیکن یہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کی نوک پلک سنوارنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کل خواجہ آصف نے بھی قومی اسمبلی میں فلور پر جو خطاب کیا، اس میں ایک تو یہی بات کی انہوں نے کہ جناب یہ اسمبلیاں جو ہیں جو تحلیل ہوئی ہیں یہ بھی تو دیکھا جائے کہ آئین میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور انہوں نے بھی ججز کو صاف صاف کہہ دیا کہ آپ پارلیمنٹ میں گھسنے کی کوشش نہ کریں ورنہ ہم بھی سوالات اٹھائیں گے۔ یہ سیدھی سیدھی دھمکی تھی۔ اور پہلے تو دھمکیاں دے کر، آپ کو یاد ہوگا گجرانوالہ میں نواز شریف نے جس طرح قمر جاوید باجوہ کے خلاف تقریر کی تھی، تو آپ کو یاد ہے نا، ایک ایک جملہ آپ کو یاد ہوگا۔ وہ تو بلیک میل ہو گئے، اور جب وہ بلیک میل ہو گئے اور انہوں نے سہولت کار بھی دے دی، NRO2 بھی دے دیا، اور موجیں ہو گئی، مقدمے شقدمے، کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے تو مشکل وقت پہ ہمیں دھکیلا گیا۔ دھکیلا کس نے؟ آپ نے تو سازشیں کی اور حکومت ختم کی، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے بیچا، ضمیر اور پتہ نہیں کیا کیا، میں زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا۔ تب جا کر کے آپ کو حکومت ملی اور آپ کہتے ہیں ہمیں دھکیل دیا گیا۔ دھکیل دیا گیا تو استعفے کیوں نہیں دے دیتے؟ ذلیل کیوں ہوتے ہو بھائی؟ یہ بھی تو سوال بنتا ہے نا سجنوں متروں۔ اب مزاحمتی بیانیے کی تلاش ہے، اور مریم کیا پورا زور، اور نون لیگ کے پورا یہ زور اس بات پہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مزاحمتی ہمیں مل جائے بیانیہ، تاکہ عوام ہماری طرف آ جائے، کم از کم ہمارے جلسوں کی رونق تو بڑھ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزاحمتی بیانیہ کی تلاش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن در پردہ سجنوں متروں جس طرح رانا ثناء اللہ کہتا ہے اپنے ورکر کنونشن میں کہ ہم تو انتخابی مہم میں ہیں، ہم نے تو انتخابی مہم شروع کر دی، وہ ٹھیک کہتا ہے۔ در پردہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور باقی جو اتحادی، باقی تو میٹر ہی نہیں کرتے نا، 2-2 6 سیٹیں ہوتی ہیں ان کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ دو بڑی پارٹیاں، ان دونوں پارٹیوں نے ٹکٹوں کی تقسیم، انٹرویوز اور لوگوں کو بنانے کا معاملہ شروع کر دیا ہے کہ کون کون کس کس حلقے سے الیکشن لڑایا جائے گا، اور کس کس سیٹ پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ جہاں اتفاق رائے نہیں ہوتا ایک متفقہ کینڈیڈیٹ پر، وہاں کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور یہ سارے معاملات پہ کام ہو رہا ہے سجنوں متروں۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی بھی اس معاملے میں تیاریاں کر رہی ہیں، انہوں بھی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے انٹرویو شروع کر رکھے ہیں، اور ساتھ معاملات طے کر بیٹھے ہیں۔ اور لوگوں نے بہت شور مچایا تھا کاف لیگ کو ٹکٹیں کتنی ملیں گی نہیں ملیں گی، ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے، ٹائم فش وہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہو گئے، چلو معاملہ ہی ختم۔
इसी तरह सज्जनों मित्रों, आइंदा 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि ये 14 जमातों के बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। ये मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ अपने रेडार पर। 72 घंटे उसके अंदर अंदर आप देखेंगे। इसका मतलब सज्जनों मित्रों ये है कि दरपर्दा ये मामलात इंतखाबात की तरफ चले गए हैं। ये ज़हनी तौर पर इंतखाबात की तैयारियों में है और इंटरव्यू और अच्छे अच्छे उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। और ये जो पाकिस्तान, ये टेलीविज़नों पे जो आप देख रहे हैं ना, टॉक शोज़ और तकरीरें और ये वो, ये सारा सियासी स्टैंड है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। असल में दरपर्दा इंतखाबात की तैयारियां हैं सज्जनों मित्रों। जिस तरह मैंने कहा कि अब शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेते हैं या कौमी असम्बली तहलील करते हैं, ये अब हुकूमती इत्तेहाद पर मुनहसर है। वो कब ये फैसला कर लेते हैं, मुमकिन है कि एक वक्त रात को हम सोएं, सुबह उठे तो पता चले कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, इंतखाबात का ऐलान हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिए सज्जनों मित्रों। पाकिस्तान जिंदाबाद।